سینئر ایڈیٹر PPS-16 کے لیے ویکنسیز آئی تھیں 2019 میں، تو اس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا 2019 کے اینڈ میں، اور اس کا ٹیسٹ 2020 میں ہوا تھا۔ پھر انہوں نے ڈاکومنٹس مانگے تھے سارے، اس کے بعد پھر کچھ میرے ڈاکومنٹس تھے وہ رہ گئے تھے، تو وہ دوبارہ پھر اوریجنل مطلب ڈگریز رہتی تھیں وہ پھر ٹیسٹ کروا کے وہ ان کا ٹائم پیریڈ انہوں نے 1 منتھ کا دیا تھا، اس کے اندر دیا تو میرا کیس جو ہے ریسٹور ہو گیا تھا۔ تو پھر میرا ابھی انٹرویو ہوا ہے، تو یہ انٹرویو انشاءاللہ آنے والے کینڈیڈیٹس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا، کیونکہ میرا انٹرویو جو FPSC کے آفس میں ہوا ہے اسلام آباد میں، تو میرا سینٹر اسلام آباد ہے، اور اسلام آباد میں جو کوشچنز مجھ سے کیے گئے ہیں وہ تقریباً وہ رپیٹ ہی ہوتے ہیں، تو جو آنے والے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ انٹرویو یہ کوشچنز سے ہیلپ آؤٹ ملے گی۔ اگر رپیٹ ہوتے ہیں تو پھر تو زیادہ ان کو ایڈوانٹیج ہوگا۔ انٹرویو کے لیے میں اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے گیا تھا، ساتھ میں اٹیسٹڈ کاپیز فوٹو کاپیز بھی لے کے گیا تھا، لیکن انہوں نے اٹیسٹڈ فوٹو کاپیز نہیں لیں، جبکہ اونلی مطلب دفتر میں انہوں نے اوریجنل ڈاکومنٹس میرے چیک کیے تھے۔ انٹرویو لینے والے پینل 3 بندوں پہ مشتمل تھا، جس میں FPSC کے چیئرمین بھی تھے۔ جب میں انٹرویو دینے کے لیے روم میں داخل ہوا تو ان کا بڑا اچھا ایٹیچیوڈ تھا بیٹھنے کے لیے۔ انہوں نے بولا میری ساری ایجوکیشن کی ڈیٹیل آلریڈی ان کے پاس تھی، لہٰذا اسی ایجوکیشن کی مناسبت سے انہوں نے مجھ سے سوال کیے۔ سب سے پہلے پرسنل قسم کے سوال کیے گئے۔ سب سے پہلے کرنٹ جاب کے حوالے سے پوچھا گیا کہ کتنے عرصے سے آپ جاب کر رہے ہیں، اور اس جاب کو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کا، اور آپ کی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں۔ اس کے بعد پروونس کے حوالے سے سوال کیا گیا۔ بیسیکلی آئی ایم فرام KPK، تو انہوں نے پروونس کے حوالے سے پوچھا ہے کہ ہاؤ مینی ڈسٹرکٹس آر دیر ان یور پروونس، اور آپ کے پروونس میں ڈویژنس کتنے ہیں، یہ دوسرا سوال تھا۔ پھر KPK کی ٹوٹل پاپولیشن کتنی ہے، یہ سوال بھی کیا گیا کہ KPK کا پہلے نام کیا تھا، اور یہ نام چینج کیا ہے تو کون سی آئین کی امینڈمنٹ کی گئی ہے جس میں KPK کا نام چینج کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ KPK کی اور کون سی امینڈمنٹس ہیں جس میں KPK شامل ہے۔ اس کے علاوہ KPK کے ساتھ فاٹا کو مرج کیا گیا، وہ کون سی امینڈمنٹ ہے پاکستان کے آئین میں۔ اس کے بعد اکاؤنٹس کے پورشن کے حوالے سے انٹرویو پینل کے دوسرے بندے نے مختلف سوالات کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے اکاؤنٹنگ کی ڈیفینیشن پوچھی۔ پہلا سوال یہ تھا کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف اکاؤنٹنگ، اور اس کے بعد دوسرا سوال جو تھا وہ ڈیپریسیشن اینڈ اٹس ٹائپس، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ بجٹ بتائیں، ڈیفائن بجٹ، دین اٹس 2 ٹائپس، تو اس میں میں نے بجٹ اور اس کی ٹائپس وغیرہ بیان کی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو علیحدہ کویشچن کیا گیا ہے، اس کے علاوہ یہ سوال کیا گیا ہے کہ گیپ کیا ہے، اور گیپ کے بیسک جو پرنسپلز ہیں وہ ڈیفائن کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سوال کیا گیا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اور اس کی ٹائپس، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں انکم اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے، بیلنس شیٹ آ جاتی ہے، کیش فلو اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہیں، یہ ساری اسٹیٹمنٹس اس میں آتی ہیں۔ اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ واٹ از آڈٹ رپورٹ، اور اس کی ٹائپس کیا ہیں۔ اکاؤنٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ کے سوالات کے بعد آڈٹ انٹرویو پینل کے تیسرے ممبر نے جنرل نالج کے حوالے سے کچھ سوالات کیے، جن میں سب سے پہلے انہوں نے پاکستان پریزیڈنٹ کا پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے اور ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے پیمرا اسٹینڈ فار اور اس کا رول کیا ہے، میڈیا میں اس کا رول کیا ہے، کیوں بنایا گیا ہے پیمرا کو۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میڈیا اگر کہتے ہیں کہ آزاد ہے تو پھر پیمرا اگر میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کیوں بنایا گیا، آپ وضاحت کریں، آپ اس بارے میں دلیل سے بتائیں کہ کیوں پیمرا بنایا گیا، اس کا رول کیا ہے۔ جنرل نالج کے حوالے سے انہوں نے مجھ سے پوچھا سوئس کینال کون سی کنٹری میں ہے۔ کچھ آپشنز انہوں نے مجھے دیے تھے، امریکہ، کینیڈا، UK، ایجپٹ۔ دنیا کے ٹوٹل نیکسٹ جو سوال تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے دنیا کے ٹوٹل کتنے کانٹیننٹس ہیں، بر اعظم کتنے ہیں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ افریقہ کی آپ 5 کنٹریز کا نام بتا دیں۔
لاسٹ میں ان کا یہ سوال تھا کہ پاکستان کے قومی شاعر کون ہیں اور ان کا کوئی ایک شعر سنا دیں، ان کا کوئی شعر سنا دیں خود ہی کے علاوہ. پھر وہ میں نے شعر سنایا تو اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی ہے شعر کی ایکسپلینیشن کے حوالے سے. یہ میرا انٹرویو تھا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ پروسیس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اگست سپٹمبر تک تو ان کے انٹرویوز ابھی ہیں، کچھ کیسز ہیں، ہیئرنگز ہیں، اور کچھ ریسٹورڈ کیسز ہیں جو کہ FPSC اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ ٹائم ٹو ٹائم انٹرویو کے حوالے سے وہ ڈسپلے کرتا رہتا ہے.